الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل قدر عزیزوں اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، ایمان والوں کو مخاطب فرما کر یہ فرمایا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ تین جملوں پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنے، کچھ احکام پہ عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، آدھی بات مان لی، آدھی چھوڑ دی، یا جو احکام اچھے لگے، آسان لگے، ان پر عمل کر لیا، تھوڑے مشقت اور محنت والے یا جس سے کوئی تھوڑا سا تکلیف پہنچے ان کو چھوڑ دیا، یا ایسے احکام کو جو سارے لوگ کرتے ہو وہ تو کر لیے لیکن اکثر لوگ ان کو نہیں کرتے، ہم بھی اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو چھوڑ دیا۔ کچھ نہیں، سب مکمل دین پر عمل کرنا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صرف ایسے ہی خبر نہیں دی ہے، ایسے کہ عام سی بات نہیں کی ہے، وہ حکم دے کر فرمایا داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب شریعت کا کوئی حکم آ جائے بس اس کے اوپر عمل کریں، اس سے قطع نظر کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون کیا کہے گا، کون اچھا کہے گا برا کہے گا، کیا کہے گا، اس سے بحث ہی نہیں۔ لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا ہے، لوگوں نے تھوڑی ہمارے ساتھ جانا ہے، لوگوں نے کوئی ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنی ہے قبر کے اندر۔ لوگوں نے تو ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم ان کی بات مان کر جو وہ کہیں یا جو وہ کریں وہ ہم کریں، اور جو وہ نہ کریں تو ہم بھی نہ کریں۔ لوگوں سے اس کا کیا تعلق؟ یہ تو سب خالصتاً اللہ جل شانہ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اللہ پاک نے فرما دیا ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے بہانے ہیں، ہمارے آزار ہیں یا ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، بس اپنی کوتاہیاں ہیں، ماحول ہے، اپنے
ایسے زندگی ہم نے اپنے ایسی طریقے پر جاری کی ہوئی ہے، اور بچپن سے جب سے پیدا ہوئے اس وقت اپنے گرد و پیش میں ماحول کو ایسا دیکھ رہے ہیں، گھر بار میں والدین کو، کہ بس اسی میں رنگے ہوئے ہیں۔ اب اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ شریعت کے احکام جانے، شریعت دین ہمارا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی معلومات ہی لینے کا شوق نہیں ہے۔ پہلی تو یہ کوتاہی ہے، حالانکہ یہ علم ضروری ہے۔ اتنا علم جو انسان کو حلال حرام کی تمیز سے، اللہ جل شانہ کے احکام کی غفلت سے اور احکام پر عمل کرنے کے بارے میں معلومات دے دے، اتنا علم تو جاننا ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن اتنا علم کہ اس کو پتہ ہو کیا اچھا کر رہا ہوں میں، کیا برا کر رہا ہوں۔ بس ایسے ہی ماحول کے رو میں بہتا چلا جائے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ معلومات لیں، اور آج کل تو کیا مشکل ہے معلومات حاصل کرنا، آن لائن کورسز گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کو ہر طرح کی چیزیں دستیاب ہیں اب تو۔ چلو اب سے 20 سال پہلے چلے جاؤ تو وہاں مشکل تھے، ذرا خطوط لکھنے پڑتے تھے یا پھر جانا پڑتا تھا علماء کے پاس، اب تو علماء سے بھی رابطہ کرنا تو آپ ایک کال کریں، وہ بالکل دستیاب ہے۔ تو یہ تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے دین کے احکامات کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا۔ تو اللہ جل شانہ نے تو یہ صاف صاف فرما دیا کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر موقع پر شریعت کا جب حکم جس موقع پر ہمارے سامنے آ جائے بس ہمیں عمل کرنا ہے، نہ سفر دیکھنا ہے، نہ حضر دیکھنا ہے، نہ اپنے گھر میں ہونے کو دیکھنا ہے، نہ گھر سے باہر ہونے کو دیکھنا ہے، نہ فیکٹری، کاروبار، ملازمت، تجارت، نہ دفتر، نہ دکان، نہ کوئی گھر، سب برابر۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ہر جگہ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی ہر جگہ پر، ہر جگہ کے لیے اس نے احکام دے رکھے، اور ہر موقع کے لیے ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ اور پھر ساتھ اگلا جملہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ داخل تو ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی بات نہیں ماننی، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اب شیطان کی بات، اب یہ جب دین کا علم حاصل کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کون سے کام کرنے، کون سے نہیں کرنے۔ جو نہیں کرنے وہ سارے شیطانی کام ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، کیونکہ وہ شیطانی کام ہے، یہ نہیں کرنا، نقصان ہے اس کے اندر۔ اور اللہ جل شانہ نے اس کی وجہ بھی بتلا دی، کیوں شیطان کی پیروی نہیں کرنی؟ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی دشمنی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم شیطان کے پیچھے کیوں نہیں پڑے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے بھائی۔ قرآن کریم کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، یہ اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی، تو یہ تو ہماری کوتاہی ہے۔ قرآن کریم نے تو کھول کے بتلا دیا، اور قرآن کریم ہمارے لیے راہ ہدایت، وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، انہوں نے اس کتاب کے اور کتاب دے کر بھیجی، اسی لیے بھیجی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی وہ جو کتاب میں لکھا ہوا وہ کر کے دکھا دے، بتا دے کہ یہ مطلب ہے اس کا، وہ بتا دیا آپ نے، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا، اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی آپ نے ارشادات فرمائے، اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ دو سلسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، بندے بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی۔ اب کتاب بعد میں، جب بندے چلے گئے تو کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق دیکھ کے عمل کریں، یہ کرنے کا کام۔ اب یہ احکام جگہ جگہ پر ہیں، ہر موقع کے لیے ہیں، ہر موسم کے لیے ہیں، ہر مہینے کے لیے ہیں، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص جگہ کے لیے احکام نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہے وہاں سمندر کی تہہ میں اتر جائیں، وہاں بھی شریعت کے احکام موجود ہیں۔ دریاؤں میں آپ تیرنے لگے، وہاں بھی احکام موجود ہے۔ نماز کا ٹائم ہو، نماز پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، نکلو باہر، سب طریقے موجود ہیں۔ اب جو لوگ مہینوں آبدوزوں کے اندر رہتے ہیں، آخر چل تو رہا ہے، ان کا بھی تو دین ہے، ان کے لیے بھی تو احکام ہے، پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب چل رہا ہے۔ اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، تب بھی احکام چل رہے ہیں۔ ہاں، جب زمین کے اندر بالکل ہمیں کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اور بالکل ایک لاش کی شکل میں زمین میں رکھ دیا جائے گا زمین کے اندر، پھر کوئی حکم نہیں، پھر بس وہاں انتظار کرو قیامت کا، اس کے بعد کچھ اس میں پھر کوئی کام نہیں ہے۔ جب تک زمین پہ چل پھر رہے ہیں ہم لوگ، جب تک زندہ ہیں، عاقل بالغ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکلف ہیں، وہ کرنے ہی کرنے۔ اب بعض اوقات جیسا کہ اب ہمیں سب کو پتہ ہے، آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد یہ سال، انگریزی سال اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور پھر نیا سال شروع ہو جائے گا۔ 2023 ختم ہو کر 24 شروع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے، ہمارے سامنے ہی ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں لگ رہا کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔
سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں کی طرح، دن ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹ کی طرح، پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ابھی کل کی بات تھی کہ ابھی دسمبر کے ختم ہونے پر یہ والی باتیں ہوئی تھی، پھر دسمبر آ گئی، اور یہ وقت ہمارے سامنے ہی ہے کہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ایسی تیزی سے وقت گزرے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ایسے ہی چل رہا ہے، اور اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ واقعتاً احساس نہیں ہو رہا۔ اب یہ نیا سال جو شروع ہو جاتا ہے، ابھی انگریزی سال ہے، اسلامی سال تو الحمدللہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اس کے لیے شریعت کے احکام ہیں اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب یہ انگریزی سال جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں وہی شیطان کی پیروی کی جاتی ہے، جس سے قرآن کریم نے منع کر دیا، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ کوئی شریعت کا حکم، کوئی کسی حدیث کے اندر دسمبر کے ختم ہونے کے بعد دسمبر کی 11:59 پر، اور پھر اس کے بعد سے فائرنگ، اور پھر وہ ہنگامے اور جلوس اور پھر شور شرابہ، یہ سب کچھ، یہ سب کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی نہیں۔ اور کتنے اہتمام سے ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہاں سے آیا کافروں سے جو شیطان کے دوست ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں وہاں کی ہے، اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے دین اور شریعت میں تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم شیطانوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، ہم ان کے اندر بننے کے چکر میں انہی کی باتوں کو لے کر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ جب کوئی ذرا سی بات ہو، کوئی موقع ہو، بس ہم بھی جو ہے آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر۔ حالانکہ اس پہ تو افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال جو ہم لے کر آئے تھے اللہ پاک کی طرف سے، زندگی ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ مجھے احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے ایک سال میرا اور کم ہو گیا، میں اور زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے، میں نے کوتاہی کے اندر پورا سال گزار دیا۔ اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں تو اپنا حساب کتاب محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے سے پوچھیں کہ پچھلے سال میں نے کون سے نیک کام کرے، کون سے غلط کام کیے، اور کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا کیا کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں بچا اس سے۔ اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہی تو اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، وقت گزرنے سے عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو سب کو پتہ ہے ہماری عمر کتنی ہے، ہر شخص کو پتہ ہے، 100 سال زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ لگا لو، ورنہ 60 سال 70، ایک اوسط عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اب جتنی چلو 200 سال ہے فرض کر لیں، 200 سال میں سے 25 گزر گئے تو کیا اب وہ 225 ہو گئے؟ کیا 175 ہی رہ گئے نا، کم ہی ہو گئے۔ 50 گزر گئے تو 150 رہ گئے، 100 گزار لیے ہم نے، 80 سال گزار لیے تو 120 سال رہے، کم ہی ہو رہا ہے وقت، زیادہ نہیں ہو رہا، اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وقت ہماری موت کا قریب سے قریب تر آ رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ ہماری زندگی کو برف کی طرح پگھلا رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، بالکل ایسے کم ہو رہا ہے وہ کہ بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب جو سیکنڈ، جو لمحہ گزر گیا ہے، یہ گھنٹوں میں تبدیل ہوگا، اور گھنٹے دنوں میں تبدیل ہوں گے، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں، اور پھر سال میں، اور پھر زندگی ختم۔ یہ ہو رہا ہے، تو اس پہ تو افسوس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس میں فائرنگ کریں ہم اور خوشیاں منائیں اور پھر دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں۔ اللہ بچائے، پڑھ لیے گا 1 جنوری کے اخبار کے اندر، اتنی فائرنگ سے اتنی بچیاں ہلاک ہو گئی، اتنے بچے ہلاک ہو گئے، اتنے آدمی کو گولی لگ گئی، اس نے فائرنگ کرنے میں پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے۔ نہ صرف دنیا کا نقصان، دین کا بدترین نقصان اور ہے الگ ہے، دونوں نقصانات کرتے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ فائرنگ کریں گے کھڑے ہو کے، ایسا ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایسا جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، اتنا شور شرابہ، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، دیکھ لیے گا ابھی 11:30 بجے سے شروع کر دیں گے اور پھر 12، 20، 12:30 تک چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کس نے اس کا حکم دیا؟ کون سے مولوی نے، کون سے عالم نے، کون سے بزرگ نے، مفتی نے، کس نے اس کا حکم دیا ہے؟ یا کون سے قرآن شریف کی کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یا کون سی حدیث ہے آپ کے پاس جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اتنے بے چین ہیں آپ؟ مال کا بھی نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور دونوں کے دونوں حرام اور گناہ ہیں۔ مال کو بے جا خرچ کرنا، قرآن کریم نے سختی سے منع کیا اس کو، اسراف نہیں کرو، بے جا خرچ نہیں کرو، یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جتنے فضول خرچی کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے سارے شیطان کے بھائی ہیں۔ جس آیت میں میں نے جو پڑھی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرو، اور یہاں یہ فرمایا کہ سارے شیطان کے اور ہم لوگ لگے ہوئے اس میں۔
اس موقع پر مجھے خاص طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1-2 دن کے بعد یہ آنے والا ہے، کم از کم ہم یہاں پہ جتنے ساتھی سن رہے ہیں ہم تو بچیں. اگر ہم نے یہ نیت کر لی تھی کہ چلو دوستوں کے ساتھ وہاں شرکت کریں گے، بچیں اس سے. بلا وجہ کا گناہ، اپنے گھر میں سوئیں بھائی، آرام کریں، مطالعہ کریں. اس وقت میں بے چینی لگی ہوئی ہے، قرآن شریف پڑھ لیں. 11:30 بجے شروع کریں، 12:30 تک پڑھتے رہے بیٹھ کے، کچھ ملے گا نا. اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ کے مال کا تو نقصان نہیں ہو رہا، کسی کی جان تو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہوں گے. قرآن شریف پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. باہر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ہمارے بچے اگر اس موقع پہ نکلنے کی کوشش کریں، آج اسے ان کے ذہن کے اندر بات ڈال دیں ایسے کچھ نہیں ہے بھائی، مسلمان ہیں بھائی ہم لوگ، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اسلام میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں سکھائی، اللہ جل شانہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. بچوں کو سمجھا کے منع کر دیں، گھر میں بٹھائیں. زبردستی ان کو منع، بلا وجہ گھر کے سے باہر نکلیں گے اور کہیں خدا نہ خواستہ لگ جائے کچھ، کوئی نقصان ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ. اور پھر گناہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر. اس لیے یہ بات عرض کر لی کہ ابھی یہ چونکہ 2-4 دن کے بعد یہ ہنگامہ ایک برپا ہونے والا ہے، اور کریں گے لوگ اس طرح کی کتنا ہی بتلا دیں، تو کم از کم جن لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، اپنے جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچائیں. اپنے گھر والوں کو تو کم از کم ہم منع ہی کر سکتے. ہم گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو نہ ٹی وی پہ یہ دیکھیں، نہ نیٹ کے اندر دیکھیں، نہ فلاں جگہ پر دیکھیں. اس سے آرام سے بیٹھیں اپنے گھر کے اندر بھائی، کام کریں. ایسے خرافات، ایسے مواقع، یہ سارے کے سارے شیطان کو خوش کرنے کے مواقع، سارے وہ انگریزوں سے کافروں سے آئے جو ہمارے خون کے پیاسے. وہ تو ہمارے خون کو پینے کے چکر میں، ہمارا وجود مٹانے کے چکر میں، وہ کافر، وہ دشمن جن کے یہ کام ہم لوگ یہاں پہ اپنے ملک کے اندر کرتے، اور ہم ان کی باتوں کو لے کر ان کو اتنا پھیلائیں اور ان کے کاموں کو ہم بھی انجام دینے لگے. یہ کس قدر بے شرمی کی بات ہے بھائی، کس قدر کم ظرفی کی بات ہے. یہ دشمن وہ تو ہمیں ختم کرنے کے در پہ، اور ہم اسی کی چیزوں کو اٹھا کے ایسے پھیلا رہے ہیں اور کر، اور وہ بھی ناجائز اور حرام، بالکل غلط، جو ہمارے شریعت میں سختی سے منع ہے وہ کر رہے ہیں. چلو کوئی ایسی چیز ہو ان کی طرف سے آئے کہ جو جائز ہے، مباح ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، نہ دین کا نہ دنیا کا، گنجائش ہے کرنے کی. لیکن ایسے بلا وجہ کے ایسے کام بھائی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی، اور محلے جہاں تک بات ہو سکتی ہے. ہمارا کام بات کو پہنچا دینا ہے، بس آگے مانے نہ مانے وہ پھر اس کا کام ہے. جو دوسرے لوگ ہیں، ہمارا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ بتا دیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، نہ میں آپ پر 24 گھنٹے مسلط رہوں گا، نہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. کریں گے نہیں کریں گے تو آپ کا فائدہ اور آپ کا نقصان ہے. یہی حال آپ آگے پہنچانے والے کو بھی اسی نیت سے بتلا دیں، بھائی یہ صحیح نہیں ہے، بھائی یہ اچھا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، آپ نہ کرنا یہ کام، بس آگے پھر اس کا کام. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، اور پورے اسلام پر، پورے دین پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی موت تک، مرنے کے وقت تک توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا